اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 37 آیات کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 38 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک وہیں پر، اسی وقت، اسی لمحے، دعا کی زکریا نے، رب اپنے رب سے، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، حب عطا کر، لی مجھے، من لدنک، من سے، لدنک اپنی طرف، لدن طرف کا اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاک اولاد، ان بے شک کا تو سمیع دعا، سمیع سننے والا دعا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر اسی لمحے زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے عطا کر اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعا، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، پس نادت پکارا، آواز دی، اس کو، الملائکہ فرشتوں نے، وہو قائم، اور ہوا وہ، واو یہاں پر حالیہ ہے، حال یہ تھا کہ وہ قائم کھڑے ہوئے تھے، یصلی نماز پڑھنے میں، فی المحراب، فی میں المحراب حجرہ، محراب، ان کے اللہ یبشرک، یبشرو خوشخبری دیتا ہے، کہ تمہیں بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمتن کلمے کا، حکم کا، من اللہ من سے، اللہ کی طرف سے، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصوراً اور نفس کو قابو رکھنے والا ہوگا، ونبیاً اور نبی، من الصالحین اور نبی نیکوکاروں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ فنادتہ الملائکۃ، تو آواز دی اس کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی محراب، حال یہ تھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے حجرے میں نماز پڑھتے ہوئے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وسیداً وحصوراً تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے حکم کا، اور سردار اور نفس کو پاکیزہ رکھنے والا، ونبی من الصالحین اور نبی نیکوکاروں میں سے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے، اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ بیحییٰ مصدقاً بکلمۃ، کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا حکم ہے، تو یہاں کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم کے میوے آتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم کے میوے دیتا ہے، جاڑوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمی میں جاڑوں کے، سردیوں کے میوے ان کے پاس رکھے رہتے ہیں، تو باوجود اپنے پورے بڑھاپے کے اور باوجود اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے علم کے، آپ بھی بے موسم میوہ یعنی نیک اولاد طلب کرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر بغیر موسم کے میوے لا سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ایک یقین، ایک امید، ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ بانجھ کی حالت میں، بانجھ پن ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ بیوی کے بانجھ ہونے کا علم تھا ان کو، حضرت زکریا کو، لیکن پھر بھی
جب اللہ تعالیٰ بے موسم کا میوہ دے سکتے ہیں تو پھر نیک اولاد بھی کسی بھی عمر میں دے سکتے ہیں، چونکہ یہ طلب بظاہر ایک ناممکن چیز کی طلب تھی۔ انسانی اگر فطرت دیکھی جائے، انسانی حالات دیکھے جائیں تو ایسی حالت میں اولاد ہونا ناممکن چیز تھی، لیکن اللہ سے امید یہ ناممکن نہیں ہے، اس لیے نہایت پوشیدگی سے یہ دعا مانگی، چپکے چپکے اللہ سے دعا مانگی، جیسے اور جگہ ہے ندان خفیاً۔ یہ اپنی عبادت خانے میں ہی تھے، ابھی دعا مانگی تھی، عبادت خانے میں نماز ہی پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور انہیں سنا کر کہا کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ بشارت ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ یبشرک، اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے بے یحییٰ کی۔ یحییٰ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حیات ایمان کے ساتھ ہوگی۔ یحییٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں، وہ نبی جن کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو نبوت مل گئی، کہ پہلے ہی کہا گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ وہ اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کی تصدیق کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلی تصدیق جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روش اور آپ کی طریق پر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت مریم سے اکثر ذکر کیا کرتی تھی کہ میں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے پیٹ کی چیز کو سجدہ کرتی ہوئی پاتی ہوں پہلے سے ہی۔ دیکھیے کہ ان کو پتہ چل، یا خواب میں وہ دیکھ رہی تھیں یا اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ذہن میں یہ چیز ڈال رہے تھے کہ پہلے ہی ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ یہ تھی حضرت یحییٰ کی تصدیق، دنیا میں آنے سے پیشتر ہی سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی سچائی کو انہوں نے ہی پہچانا۔ یہ حضرت عیسیٰ سے عمر میں بڑے تھے۔ سید، وہ سید ہوں گے تو سید کے معنی ہیں حلیم، بردبار، علم و عبادت میں بڑھا ہوا، متقی، پرہیزگار، فقیہ، عالم، خلق و دین میں سب سے افضل، جسے غصہ اور غضب مغلوب نہ کر سکے، شریف اور کریم۔ سید کے معنی شریف کے ہوتے ہیں، کریم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف سید کے معنی جو ہے وہ سردار کے ہی مانے جاتے ہیں، سید کے اتنے سارے معنی نکلتے ہیں۔ حسور کے معنی ہیں جو عورتوں کے پاس نہ آ سکے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، جس میں شہوت کا پانی نہ ہو۔ اس معنی کے ایک مرفوع حدیث بھی ابن ابی حاتم میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ تلاوت کر کے زمین سے کچھ اٹھا کر فرمایا، اس کا عضو اس جیسا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میں صرف حضرت یحییٰ ہی اللہ سے بے گناہ ملیں گے، کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ انسانی خواہش ہی نہیں رکھی تھی، تو گناہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھے اور زمین سے کچھ اٹھایا اور فرمایا حسور اسے کہتے ہیں جس کا عضو اس جیسا ہو۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان نے اپنے کلمہ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ روایت جو مرفوع بیان ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس موقوف کی سند زیادہ صحیح ہے۔ اب یہ موقوف اور مرفوع یہ ساری سند کے اعتبار سے احادیث ہوتی ہیں، ورنہ احادیث ٹھیک ہیں۔ مرفوع روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کے پھندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایسا تھا، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے زمین سے ایک مرجھایا ہوا تنکا اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر کے یہی فرمایا۔ اس کے بعد حضرت زکریا کو دوسری بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارا لڑکا نبی ہوگا۔ یہ بشارت پہلی خوشخبری سے بھی بڑھ گئی۔ جب بشارت آ چکی تب حضرت زکریا کو خیال ہوا کہ بظاہر اسباب سے تو اس کا ہونا محال ہے، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ یہ والی آیت قال رب انا یکون لی غلام، یہ ہم کل پڑھیں گے، کل یہ 2 آیات پڑھ کے پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کیجئے، لمحے ہوتے ہیں قبولیت کے
کہ وہیں پر اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، ان کا دل بھر آیا، انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کرنے میں دیر نہیں کی۔ اس سے پہلے مریم علیہ السلام کی والدہ نے چڑیوں کو دیکھ کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دل سے اندر سے دعا نکلنا ضروری ہے، دعا کی قبولیت کا یقین ہونا ضروری ہے، عاجزی ہونا ضروری ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے دعاؤں کو، انک سمیع الدعاء، تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرمائے، قبول فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔